السلام علیکم. قصہ مرعب یعنی خوفناک، اور اس میں بھی ایک لیسن ہے. شروع کرنے سے پہلے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. قصہ بیان کرنے والے کا نام ہے عماد. عماد اپنے بھائی کا واقعہ بیان کرتا ہے جو کویت میں اس کے ساتھ پیش آیا. عماد کہتا ہے کہ ہمارا ایک فارم تھا. اب میں آپ کو بتاؤں، جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے. فارم یعنی کھیت. اب کھیت وہ ہماری طرح کے نہیں، پاکستان انڈیا کی طرح کے. جو کسی کے پاس چھوٹا پراپرٹی ہوتی ہے اس کو فارم، یعنی انہوں نے اس میں کوئی گھر ٹائپ بھی بنایا ہوتا ہے اور وہاں کھجوریں وغیرہ لگائی ہوتی ہیں اور دوسری کوئی سبزیاں وغیرہ، کیونکہ یہاں پر تو ایسے چاول یا گندم ہوتی نہیں. تو کہتا ہے میرے ابا کا فارم تھا، ہم وہاں پر اکثر ویکنڈ کے لیے جاتے تھے، چھٹیاں گزارنی، وہاں بیٹھنا. کیونکہ عربوں کو تو وہاں سے کمائی نہیں چاہیے، عربوں کے پاس تو پیسہ ہے، گورنمنٹ دیتی ہے ان کو. المہم عماد کہتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے یہ کوئی عام بھی نہیں تھا، بلکہ ایک کتاب لکھ رہا تھا. اس کی کتاب کو مکمل ہونے میں تقریباً کوئی 2.5 مہینے باقی تھے. وہ کتاب لکھ رہا تھا. کہتے ہیں ہم ایسے ہی جاتے تھے تو ہمارے فارم میں ایک درخت تھا، ایسے ہی سائے کے لیے. تو جب بھی جا کے بیٹھتے تھے یہ نوٹ کرتا تھا میرا بھائی کہ یار وہ دیکھو بلی ہے. وہ بلی وہاں پر بیٹھے بیٹھے انہی کی طرف بس دیکھتی رہتی تھی، ایسے جیسے کہ وہ کسی چیز کی حفاظت کے لیے بیٹھی ہوئی ہو. یعنی نارملی عرب میں مشہور ہے کہ جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی مشہور ہے کہ سانپ جو ہے وہ خزانوں کی رکھوالی کرتے ہیں. وہ سانپ اصل میں ریئل سانپ نہیں ہوتا، وہ جن ہوتے ہیں. المحب جانا، جب بھی جانا تو وہ بلی وہیں پر دیکھنی، اور نارملی رات کے ٹائم دیکھنی. ایسے ہی ایک دفعہ اس نے میرے بھائی نے میرا اس کو بتایا. میرا بھائی کہتا ہے کہ یار وہ بلی تم دیکھو، کبھی غور کرتے ہو اس کے اوپر؟ وہ بلی کہتا ہے ہاں ابھی دیکھی ہے، لیکن پہلے کبھی نہیں میں نے غور کیا. کہتا ہے میں جب بھی آتا ہوں یہ بلی یہیں بیٹھی ہمیں گھورتی ہے، اور بڑی ٹکٹکی باندھ کے. اس کے دیکھنے سے خوف آتا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا ذکر کر، اللہ کا نام لئے. بلی ہے بیچاری، تو اس کو کس زمرے میں دیکھ رہا ہے. پھر واپس آ گئے. پھر اگلی دفعہ جب گئے تو پھر اس نے کہا کہ وہ دیکھو وہ بلی وہیں ہے. تو اس نے پتھر لے کے اس کی طرف پھینکا، وہ بلی بھاگ گئی. 2 دن جب ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے تو 2 دن بعد مجھے یہ کہتا ہے یار آج رات کو نا وہ بلی میری خواب میں آئی تھی، تو مجھے اس سے بڑا ڈر لگا. تو میں نے کہا یار اللہ کے بندے بلی تیرے خواب میں آ گئی کیا؟ تو اللہ کا ذکر کر. کیا نارمل اس کو وہ بلی ہے، لیکن وہ اس کو کسی اور زمرے میں لیتا تھا. پھر اگلے دن بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، اس کو سانس پھولی ہوئی، اس کی سانس چڑھی ہوئی. کیا ہوا؟ کہتا یار وہ جو بلی ہے نا وہ ہمارے چھت کے اوپر کھڑی ہے بنیرے پہ. تو کہتا ہے میں نے کہا اس کو بھائی بلی کوئی ایک تھوڑی ہے، ہزاروں بلی ہیں یہاں پر جو گھومتی ہیں. کہتا ہے نہیں، اس بلی کو میں جانتا ہوں، یہ بلی وہی ہے کیونکہ اس کی گردن کے نیچے وہ سفید نشان ہے. تو
میں نے کہا بھائی اللہ کا نام لے، چھوڑ بیچاری بلی کو، تو کیوں اپنے اوپر اتنا حاوی کر رہے؟ خیر، اس سے اگلی رات بھاگتا ہوا آیا، کیا واہ مات مات مات، ہاں 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 کیا ہوا؟ کہہ رہا یار وہ بلی. کہتا ہے یار تم پھر بلی کو لے کے آ گئے. کہتا ہے بھائی بلی میری چار پائی کے ساتھ میرے بیڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے گھور رہی تھی. کہتا ہے اللہ کے بندے تو نے خواب دیکھ لیا اور اس کو حقیقت بنا کے لے. کہتا ہے واللہ میں نے حقیقت دیکھا تو اس کو خواب بنا رہا ہے. تو میں اس کے ساتھ گیا، دکھاؤ مجھے. تو کہتا تھوڑی دیر میں ابھی اس کے روم میں بیٹھا ہوں کہ باہر سے بلی کی آواز آتی ہے. تو میں نے نا کھڑکی کھول کے دیکھا، ہاں وہ یار وہ بلی سامنے ہے اور بڑی خوفناک طریقے سے وہ بول رہی تھی. نارملی بلیاں بولتی ہیں لیکن اس کی آواز سے مجھے بھی خوف آ گیا. تو بھائی کہتا ہے کہ واللہ میں اس بلی کو نہیں چھوڑوں گا، اس بلی کو میں قتل کر دوں گا. کیوں یہ کیوں پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ میری خوابوں میں یہ آتی ہے، آج میرے کمرے میں آ گئی. میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو ماروں گا تاکہ مجھے سکون مل جائے، یہ میرا پیچھا چھوڑ دے. تو میں نے کہا یار چھوڑو، معصوم جانور ہے، تم بس اذکار کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی کہتا لیکن اس نے ٹھان لی کہ اس بلی کو اس نے نہیں چھوڑنا. تو اس نے کیا بھی ویسے ہی، 12 بور گن لی، کارتوس چڑھایا، اب بلی کا انتظار کر رہا ہے کہ بلی آئے میرے کمرے میں یا میرے چھت میں بھی مجھے دکھی تو میں اس کو مار دوں گا. بلی اس کو نہیں ملتی، وہ ہر روز گن لے کے بیٹھا رہتا ہے. پھر وہ دن آ گیا کہ ہمیں ویکنڈ کے لیے اپنے فارم میں جانا تھا. ہم لوگ گئے تو اب یہ بیٹھ کے بلی کا انتظار کر رہا ہے. بلی تو وہ بلی نظر آ گئی، اسی درخت کے ساتھ بیٹھی ہوئی، ویسے جیسے وہ پہلے بیٹھی ہوتی تھی. یہ گیا گاڑی میں سے بندوق لے کے آیا، نشانہ لیا اور فائر. بلی کو اس نے قتل کر دیا. لیکن بلی کو جب فائر لگا، بلی نے جو آواز نکالی وہ بلی کی آواز نہیں تھی، ویسے جیسے کسی انسان کے چیخنے کی آواز ہے، اس قدر بھاری خوفناک آواز. تو میں نے کہا یار یہ کیا؟ کہتا میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ عام بلی نہیں ہے، لیکن تو مجھے کہتا تھا یہ عام بلی ہے. دیکھ یہ کیا تھا؟ یہ شیطان، یہ جن تھا جو میرے پیچھے پڑا ہوا تھا. چلو اس کو اٹھا کے باہر کچرے میں پھینک دیا. کہتا ہے اس کو بلی کو اٹھایا جو مری ہوئی تھی، باہر کچرے کے ڈرم میں پھینک دی. وہاں اپنے دن گزارے، واپس گھر آ گئے. دن گزرتے گئے، اس کو خواب میں وہ بلی آتی تھی، آگے بتاتا یار بلی جو ہے نا میری خواب میں آتی ہے اور وہ میرا گلا دباتی ہے. تو کیا ہے اس کا؟ کیا ہو سکتا ہے یار، بس اذکار کرو تم. ہمارا بھائی دن بدن کمزور ہوتا گیا، اور وہ جو بھائی تھا اتنا وہ اچھے دماغ والا پڑھا لکھا، وہ نہیں رہ گیا تھا. وہ اس کی جو بول چال تھی، رہن سہن بدلنا شروع ہو گیا تھا، اور جسم اس کا سوکھتا، دن بدن وہ کمزور ہوتا گیا. تو ابو نے اس کو علماء کرام کے پاس لے کے جانا شروع کر دیا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے پڑھائی کی لیکن کوئی فائدہ نہیں، کوئی کچھ حاصل نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، علماء کرام نے کہا کچھ بھی نہیں. اب
ابو اس کو کوئی ایسا کویت کا ہاسپٹل نہیں چھوڑا جہاں پر اس کو لے کے نہیں ہم لوگ گئے، لیکن کسی بھی مشین میں کوئی بھی کسی قسم کی بیماری نہیں تھی۔ پھر ایک دن آیا، بھائی کے کمرے میں گیا، سامنے بھائی اپنے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، لیکن زندہ نہیں، مر گیا، اس کی میت پڑی ہوئی تھی۔ دوستو، ایک واقعہ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں ہی برپا ہوا تھا۔ کب؟ جب غزوہ خندق ہو رہی تھی، اس ٹائم اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والسلام ورضوان اللہ علیہم اجمعین باری باری گھر آتے تھے جاتے تھے، کیونکہ وہ جو جنگ تھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ لمبی جنگ تھی۔ تو ایک صحابی اپنے گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کی وائف جو ہے، بیوی، وہ باہر کھڑی، تو تلوار نکال لی کہ تو میرے حکم کے بغیر باہر کیسے آئی؟ تو اس عورت نے کہا کہ بجائے مجھے مارنے کے اس سے پوچھو جا کے جس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے جس نے تجھے گھر سے باہر نکال دیا؟ اس کو نہیں میں چھوڑوں گا۔ تو اب جب اپنے وہ کمرے میں جا کے دیکھتے ہیں تو آگے ان کی چارپائی کے اوپر ایک سانپ کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا ہے، کوبرا۔ تو اس صحابی نے نیزہ لیا، اس کو مارا۔ وہاں لوگ اور بھی تھے، وہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ مر گئے۔ یہ بات پہنچی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ جو گھر کا سانپ ہوتا ہے اس کو 3 دفعہ کہہ لو۔ کیا؟ عربی میں کہتے ہیں اسألک باللہ اذا انت کنت جنی فتخرج، یعنی تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ اگر تو جن ہے تو یہاں سے نکل جا، ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ جب تم 3 دفعہ یہ کلمات اس کو کہہ لو تو جن ہوگا تو وہ وہاں سے چلا جائے گا، اگر نہیں جاتا تو وہ پھر سانپ ہے، اس کو مار دو۔ یعنی گھر کے سانپ کو پہلے لازمی پوچھو، باہر کے سانپ کو مسئلہ نہیں، لیکن عام جہاں پر تم لوگ بیٹھتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، اس جگہ کے اوپر بھی سانپ نکل آئے تو وہ اس سے بھی پوچھو۔ ویسے جنگل میں جاتے ہوئے راستے میں سانپ نظر آئے تو وہ الگ، وہ سانپ ہے، لیکن جو آپ کی جگہ کے اوپر سانپ ظاہر ہو جائے وہ عام سانپ نہیں، وہ جن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنات کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور نارملی یہ 3 شکلوں میں تو نارملی ہوتی ہے۔ کیا؟ کالا کتا، بلی، کالی بلی اور سانپ، ان 3 شکلوں میں یہ عام نکلتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے آپ دیکھ کے تو پہلے اس کو دیکھ لو، نہیں تو پھر اس کو مار دو، ورنہ ویسے نہیں مارو۔ دوستو، یہ واقعہ تھا عماد کا جو اس نے اپنے بھائی کا بتایا۔ پسند آئے تو لائک کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔